بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا، اس کا نام ہے نمرود کون تھا۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں، اصلاحی ویڈیوز ملتی رہیں۔ نمرود بہت ہی تنتنے کا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے سر پر شاہی تاج رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ ان کے دنیا میں سب سے پہلا شخص وہ تھا جس نے اپنے سر پر شاہی تاج رکھا تھا اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں۔ یہ ولد الزنا اور حرامی تھا۔ اس کی ماں نے زنا کرایا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا تھا۔ کیونکہ نمرود کی ماں کا شوہر نامرد تھا، اس لیے نمرود کی ماں کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ سلطنت کا کوئی وارث نہیں ہوگا تو ہماری سلطنت اور بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ حرامی لڑکا بڑا ہو کر بہت ہی اقبال مند ہوا اور بہت بڑا بادشاہ بنا۔ مشہور بات ہے کہ پوری دنیا میں بادشاہی صرف 4 ہی شخصوں کو ملی، جن میں 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ جن میں سے جو 2 مومن تھے نا، ان کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، یہ دونوں صاحبان ایمان افروز تھے۔ اور نمرود اور بخت نصر، یہ 2 کافر تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت میں یہ قانون نافذ کر رکھا تھا کہ اس نے اپنی خوراک، جو خوراک ہوتی ہے نا، ذخیرہ، وہ سارے کا سارا اپنی تحویل میں لے رکھا تھا۔ یہ صرف ان لوگوں کو خوراک کا سامان مہیا کرتا تھا جو اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے گئے نا، تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے مجھے خدا تسلیم کرو۔ نبی کو کہہ رہا ہے کہ پہلے مجھے خدا تسلیم کرو، پھر میں تجھے غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علل اعلان فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، میں اس رب کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود نہ آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور غلے کا ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند ساتھی جو مومنین تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ٹیلے کے پاس گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور اللہ پاک سے دعا مانگی، تو اللہ پاک نے اس تھیلے کو، جو ریت تھی، اس کو آٹے سے بدل دیا۔ آپ نے وہ خود بھی کھایا اور اپنے جو جاننے والے، ماننے والے جو نیک لوگ تھے ان کو بھی کھلایا۔ اور جب نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی تو اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ بھی آپ کے لیے گلزار ہو گئی، آپ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر اس کی جو خدا کہتا تھا اپنے آپ کو، اس کی نفی کرنے لگ گئے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور چند باتیں کی۔ نمرود کہنے لگا، اے ابراہیم علیہ السلام، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود کہنے لگا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے بلایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ اس نے جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی اس کو رہا کر دیا، اور جو رہا ہو چکا تھا اس کو اس نے آگ میں ڈلوا دیا۔ تو وہ کہنے لگا، دیکھا، جس کو سزا ہونی تھی میں نے اس کو بخش دیا، اور جو بخشا جا چکا تھا میں نے اس کو مار دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور جاہل آدمی ہے، جو جلانے اور مارنے کا مطلب یہ سمجھا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، یعنی مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو سورج کو ایک دن مغرب سے یا مشرق سے نکال کے دکھا۔ میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔
چنانچہ یہ دلیل سن کر نمرود بالکل ہی چپ ہو گیا۔ اس طرح یہ مناظرہ یا باتیں ختم ہوئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فتح یاب ہو کر اس کے دربار سے واپس آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خائف ہوئے، نہ ہی اس کے ظلم و جبر سے مرغوب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوایا اس وقت بھی آپ عزم اور استقلال کے ساتھ کھڑے رہے، ڈٹے رہے، اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانہ پانی بند کر دیا، مگر آپ کے عزم و استقامت میں کوئی بھی فرق نہ آیا۔ پھر اس نے آپ کے ساتھ مناظرہ کیا، مگر پھر بھی آپ جیت گئے اور اس کے بھرے دربار میں کلمہ حق بلند کیا۔ یہ ایمان اور مضبوطی عقیدے کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم حق پرستوں کو غیب سے روزی کا سامان دے گا، کیونکہ ظالم نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی کہ ہمیں اللہ پاک پر یقین رکھنا چاہیے، کسی بھی ظالم کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، کہ اللہ پاک اپنا، جو ہم بندے اللہ پاک کے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ان کے لیے ہر طرح کے معاملات کو بہتر کر دیتا ہے، کیونکہ رب تو ہمارا وہی ہے۔ کیونکہ جب اللہ پاک نے نمرود جیسے ظالم شخص کے ہاتھ میں روزی کا سامان رکھا یا غلہ اس نے اپنے قابو میں کر لیا، مگر لوگوں نے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ریت کے ٹیلے کے پاس گئے، بوری کو بھرا، واپس لے کے آئے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ پاک نے اس کو عطا کر دیا، کیونکہ وہ اللہ پاک کے نبی تھے۔ تو اسلام کی اس عقیدت کی جو حقانیت ہے نا، وہ اس کا سورج چمک اٹھا اور اللہ پاک نے ان کی روزی کا بندوبست بہترین کر دیا۔ یعنی کہ جو بندہ بھی اللہ پاک پر کامل ایمان اور یقین رکھتا ہے نا، اللہ پاک اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بہت مہربانی، جزاک اللہ۔